السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، آج فیڈرل بورڈ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں 9th اور 10th کے، ان کے لیے ایسے ہم سورہ الانفال جو کہ اسلامیات کے سلیبس میں شامل ہے، اس کا آج پہلا چیپٹر ہے۔ جو پہلی 10 آیات ہیں ان کے جو الفاظ معنی ہیں اور آیات کا جو مفہوم ہے، جو تمارین کے اندر جو سوالات دیے گئے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو سنیں گے، دیکھیں گے اور اپنے ایگزام کی تیاری اس سے کریں گے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ZKF نیوز کو سبسکرائب کیجیے۔ تو سب سے پہلے آج ہم اپنے آج کی لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ لیسن سورہ الانفال کے متعلق ہے۔ آج کی لیسن میں ہم صرف جو الفاظ معنی دیے گئے ہیں وہاں ان کا میننگ آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آیات کا مفہوم جو کوشچن میں جو سوالات میں دیا گیا ہے صرف وہی بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے اگر ہم آپ کی اسلامیات کی بک پر ایک نظر ڈالیں تو جو الفاظ معنی یہاں پہ دیے گئے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے الانفال۔ یہ لفظ جو ہے الانفال، یسألونک عن الانفال، انفال کا میننگ یہاں لکھا ہے غنیمتوں کے، غنیمت۔ غنیمت کا معنی ہوتا ہے احسان۔ یہ وہ مال ہے جب مسلمان کفار سے جنگ کر دے تو جنگ کے بعد مسلمانوں کو جتنا بھی مال و اسباب ملتا، وہاں ان کے جانور ہوتے، ان کے اینیمل ملتے، ان کا جو کچھ بھی ملتا، وہ سارے کا سارا وہ جیتنے والی فوج کو مل جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے اس کے اندر جس کی جو دل کرتا وہ اٹھا کے لے جاتا، لیکن کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اس لیے جب میدان بدر میں مسلمانوں نے جہاد کیا، اللہ کریم نے انہیں فتح عطا فرمائی، پھر انہوں نے سوال کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت کرتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے متعلق، یعنی وہ مال، انفال سے مراد وہ مال جو کہ کفار سے جنگ کے بعد جب مسلمان جنگ جیت جاتے ہیں انہیں جو مال میدان جہاد میں ملتا ہے اس کو انفال بولتے ہیں۔ اس مال کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل الانفال للہ والرسول، آپ فرمائیے، لوگوں کو بتا دیجئے غنیمتیں جو ہیں وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں، یعنی یہ مال اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، وہ جس طرح چاہیں گے اس کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ فاتقوا اللہ، بس ڈرتے رہا کرو اللہ، اللہ سے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یہ وہ دوسرا لفظ ہے جو آپ کے الفاظ معنی میں دیا گیا ہے، اصلحوا ذات بینکم۔ اصلحوا کا معنی یہاں ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں اصلاح کرنا، معاملات کو ٹھیک کرنا۔ ہم کسی بھی چیز کو جب ہم ٹھیک کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہم اس کی اصلاح کر دو، مطلب اس چیز کو ٹھیک کر دو۔ تو یہاں پہ اللہ کریم شاہ فرماتا ہے بس ڈرتے رہا کرو، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور اصلاح کرو ذات بینکم، اپنے باہمی معاملات کی، یعنی جو تمہارے آپس کے جو معاملات ہیں ان معاملات میں تم ان کی اصلاح کرو۔ اصلاح کرنے کی ایک ریزن یہ بھی ہے یہاں پر کہ چونکہ جب یہ کہا گیا کہ سارا کے سارا مال جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے تو بہت سارے لوگ جو تھے ان کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ کیونکہ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، اب ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات پر عمل کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جس چیز کا حکم دے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اپنے ذاتی جو معاملات ہیں، باہمی جو معاملات ہیں ان کی اصلاح کرو۔ یعنی اگر
اسلام کے آنے سے پہلے اس مال کا جو چاہتا وہی اٹھا کر لے جاتا، لیکن اب اسلام لانے کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ڈیسائیڈ فرمائیں گے، فیصلہ کریں گے، اسی طرح یہ مال جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جس بات کا حکم دے رہے ہیں اس کو بنا چون و چرا اس کو تسلیم کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو۔ تو یہاں پہ اطیعوا کا معنی ہے اطاعت کرو اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو۔ اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی ہے۔ یہ آگے جا کر آپ کا کوشچن بھی آئے گا کہ ایمان والوں کی کون سی صفات جہاں پر ذکر کی گئی۔ تو پہلی صفت یہ ہے انما المؤمنون، انما بے شک صرف، المؤمنون سچے ایماندار، الذین وہ لوگ ہیں۔ اب ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ اذا جب ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وجلت تو کانپ اٹھتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، یعنی ان کی یہ پہلی صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ وَإِذَا، اور دوسری شرط یہ ہے، دوسری ان کی صفت یہ ہے، ایٹریبیوٹ ان کا یہ ہے، وَإِذَا، اور جب تُلِیَت پڑھی جاتی ہے، علیہم ان پر، آیاتہ اللہ کی آیتیں، زادتہم ایمانا، زادتہم تو یہ بڑھا دیتی ہے، زیادہ کر دیتی ہے۔ زیادہ کا لفظ ہم لوگ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں اردو زبان میں بھی، تو زادتہم عربی زبان میں کہتے ہیں بڑھا دینا، یہ بڑھا دیتی ہیں ان کے لیے ایمانا، ایمان کو۔ تو یہاں پر بہت سارے لفظ آپ عام بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے ذکر کرنا، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اور قلوبہم قلب، دل کو کہتے ہیں، ان کے دل، اور اسی طرح تلاوت کرنا عام استعمال کیا جاتا ہے، تولیہ پڑھی جاتی ہے، ریسائٹ کی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے ان پر، ورسز آف گاڈ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں۔ تو اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے ان کو؟ یہ بڑھا دیتی ہے، زیادتہم بڑھا دیتی ہے، ایمانا ان کے ایمان کو، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس سے ان کے ایمان میں مزید تازگی پیدا ہوتی ہے، ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسرا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، یعنی ان کا بلائنڈ ٹرسٹ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے کہ رب کے اوپر وہ ہر طرح مکمل طور پر وہ یتوکلون بھروسہ کرتے ہیں، علی ربہم اپنے رب پر۔ پھر آگے فرمایا الذین، الذین اس میں موصول ہے جو، اسے ریلیٹیو ناؤن بھی کہتے ہیں، الذین جو، یقیمون، یقیمون یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے یہ، کہ صحیح صحیح ادا کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو۔ یہ بھی مومنوں کا صفت ہے کہ مومن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو صحیح صحیح ادا کرتا ہے۔ وَمِمَّا نیز اس سے جو، رزقناہم ہم نے انہیں دیا، رزق دیا، ينفقون اس کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومنوں کو جو رزق دیا جاتا ہے ایک تو وہ نماز پڑھتے ہیں اور انہیں جو رزق دیا جاتا ہے اس رزق میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ پھر آگے مزید ارشاد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا اور یہی ہیں وہ مومن سچے، یعنی یہی لوگ جو ہے وہ مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم اور انہی کے لیے درجے ہیں اپنے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس، ومغفرت مغفرت اور بخشش ہے، ورزق اور رزق ہے، رزق کریم، رزق کریم مین باعزت رزق، رسپیکٹیبل جو رزق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ یہاں تک ایک بات ذکر کر دے گی۔ اس کے بعد جو دوسرا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے آپ کی اسلام کی بک میں وہ ہے
वजिलत कुलूबुहुम, तो पहले मैं जिक्र कर चुका कि वजिलत का माना है डरते रहते हैं वो लोग हर वक़्त। और कारिहून, देखो लफ्ज़ आगे इस्तेमाल किया गया लकारिहून, ये लफ्ज़ ये है लकारिहून, इसका माना है नापसंद करने वाला। तो अल्लाह ताला यहाँ इरशाद फरमाता है कमा अखरजका रब्बुका मिन बैतिका, जिस तरह निकाल लाया आपको आपका रब आपके घर से हक के साथ। वइन्न फरीकम मिनल मुमिनीना लकारिहून, एक ग्रोह ईमान अहले ईमान का जो नापसंद करने वाला था, लकारिहून। तो लकारिहून का माना क्या बना? नापसंद करना। युजादिलूनका फिल हक्क, वो झगड़ रहे थे आपसे सच्ची बात में, बाद मा तबय्यना, इसके बाद कि वाज़ेह हो चुकी थी उनके ऊपर हर बात। अन्नमा युसाकूना, गोया कि वो हाँके जा रहे थे। इला, इला ये हर्फ जर है, इसका माना होता है की तरफ, इलल मौत, मौत की तरफ। वहुम यंजुरून, दरआं हाल कि वो मौत को देख रहे थे। तो यहाँ पर युसाकून कहते हैं हाँकना। जैसे आप लोगों ने कभी शायद एक्सपीरियंस किया हो कि जब जानवरों के साथ कोई बंदा होता है, उसके हाथ में छड़ी होती है, उसके आगे आगे जानवर चलते हैं, उसको कहते हैं हाँकना। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कुफ़ार के बारे में, कुफ़ार को गोया कि हाँका जा रहा था मौत की तरफ। उसके बाद यहाँ पर जिक्र किया गया वइज़ याइदुकुमुल्लाहु इहदत ताइफतैन, और जब वादा फरमाया अल्लाह ने एक का इन दो ग्रोहों में से, अन्नहा लकुम, कि तुम्हारे लिए वो है, वतवद्दून, और तुम पसंद करते थे, अन्न गैर ज़ाति शौका, निहत्ता ग्रोह। यहाँ पर ये लफ्ज़ जिक्र किया गया है आपके मीनिंग में कि गैर ज़ाति शौका, गैर ज़ाति शौका का माना है निहत्ता ग्रोह, यानी ऐसा ग्रोह जिसके पास असलिया ना हो, जो असलिया के बगैर है या जो कमज़ोर है, जिसके पास तेज दहाड़, जो तेज दहाड़ जिसके पास तलवारें ना हो, उसको कहते हैं गैर ज़ाति शौका। तो ये भी क्वेश्चन आपका नीचे दिया गया है कि दो ग्रोहों से क्या मुराद है। इनमें एक ग्रोह जो है वो आप जानते हैं वाक़या है बदर जो है, ग़ज़वा बदर जो, उसमें बुनियादी तौर पर मुसलमान एक काफ़िले के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे थे, जो कि अबू सुफियान की क़यादत में माल तिजारत लेकर मक्का मुकरमा जा रहा था। और उस माल तिजारत का मकसद ये था कि मुसलमानों को के ऊपर अटैक करना। तमाम लोगों ने उसके अंदर अपना हिस्सा जो है वो डाला हुआ था। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले कि वो लोग इस माल को इस्तेमाल करके मुसलमानों पर हमला करें, उससे पहले ही इस काफ़िले के ऊपर हमला करने का प्रोग्राम बनाया। तो इसके ऊपर गोया कि हमला करना ईज़ी था। एक तो वो छोटा गिरोह था, दूसरा उनके पास उस तरह का वो जंगी साज़ो-सामान भी न था। तो मुसलमानों में से अक्सर ये चाह रहे थे कि हम इस गिरोह पर हमला करें। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला, चूँकि इस ग्रुप पे हमला किया जाता तो यकीनन माल गनीमत भी बहुत सारा मिलता, और फिर ये कि बहुत कम जंग भी करना पड़ती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता था कि वो अपने प्यारों को जो है वो उनका तजर्बा करना चाहता था, उनको टेस्ट करना चाहता था। अल्लाह ताला ने उनके लिए वो ग्रोह पसंद न किया, बल्कि उसे अल्लाह ताला ने बाहिफ़ाज़त जो है वो मक्का मुकरमा पहुँचा दिया, और उसकी जगह वो ग्रोह जो कि असलहा से लैस था, और उसको अल्लाह ताला ने मुसलमानों के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया। इसका एक मकसद ये भी था ताकि जो कुफ़्र का घमंड है, गुरूर और तकब्बुर है, वो हमेशा-हमेशा ख़त्म हो जाए। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि यहाँ 2 ग्रोहों से क्या मुराद है। दोनों ग्रोह, इससे मुराद मुसलमानों और काफ़िरों का ग्रोह नहीं है, बल्कि इससे मुराद दोनों कुफ़ार के ग्रोह हैं। एक वो जो काफ़िला आ रहा था सामान तिजारत लेकर, जो मक्का मुकरमा जा रहा था अबू सुफियान की क़यादत में, और दूसरा ग्रोह जो अबू जहल की क़यादत में जंग लड़ने के लिए आ रहा था। मुसलमानों का ख़्याल ये था कि हम उस पर अटैक करें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर अटैक करने के बजाय मुसलमानों को इनके साथ जंग करने के लिए जो है वो हुक्म दिया। तो अब इसका मकसद क्या था? आखिर अल्लाह ताला ने उनके लिए इतना जो डिफ़िकल्ट टास्क जो है वो क्यों चुना? इसकी रीज़न क्या थी? यहाँ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया, युरिदुल्लाहु, अल्लाह ताला ये चाहता है, अन युहिक्कल हक़्क़, अल्लाह तबारक व तआला हक़ को जो है वो ज़ाहिर कर दे, अ, और अन युहिक्कल हक़्क़ बिकलिमाति, अपने इरशादात से, वयक़्ता दाबिरल काफ़िरीन, दाबिर ये भी मीनिंग में मौजूद है। दाबिर का माना होता है जड़, रूट, और काट डाले जड़ काफ़िरों की।
یعنی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جنگ کے بعد جو کفار رہے ان کا سلسلہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ پھر یہاں پر ایک اور ورڈ یوز کیا گیا، اخدا۔ یہ اوپر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، مزید میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ لفظ اخدا جو ہے وہ ذکر کیا گیا، اخدا طائفتین۔ یہاں پہ آپ ملاحظہ کیجئے، میں چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو جو دکھایا جائے وہ آپ کو بتایا جائے، وہ آپ کو نظر بھی آئے، آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ اخدا، ایک، اخدا عشرہ ہو تو 11، 11، تو ایک ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ۔ تو اخدا کا میننگ کیا ہوا جی؟ ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ، ایک گروہ۔ اس کے بعد یہاں پر ایک اور لفظ ہے تستغیثون۔ تستغیثون استغاثہ کہتے ہیں دعا کرنا، مدد طلب کرنا۔ اس لفظ کا استعمال بھی یہاں پر کیا گیا کہ جب کفار چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، مسلمانوں کے مقابلے میں بہت تھوڑے تھے۔ غزوہ بدر میں 1000 کفار تھے اور صرف 313 مسلمان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ تستغیثون، جب تم فریاد کر رہے تھے، فریاد کرنا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنا، ربکم، اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری پکار سن لی، اور فاستجاب لکم انی ممدکم بِألف، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں سے، من الملائکۃ، فرشتوں کے ساتھ، مردفین، مردفین، یہ مردفین کا لفظ بھی یہاں معنی میں موجود ہے۔ مردفین کا معنی ہے جو پہ در پہ آنے والے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ آئے اور ختم ہو گئے، بلکہ ایک گروہ آئے گا لڑے گا پھر واپس جائے گا، دوسرا گروہ آ جائے گا، یعنی کنٹینیوسلی مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جہاد میں وہ شامل رہیں گے۔ اس سے مسلمانوں کا حوصلہ بھی بڑا رہے گا اور وہ کفار کو جو ہے وہ برباد بھی کریں گے۔ تو مردفین کا مطلب ہے جو پہ در پہ آنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور لفظ استعمال کیا گیا، غیر ذات شوکہ، جس کو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایسا گروہ، نہتہ گروہ، جن کے پاس جو ہے وہ اسلحہ وغیرہ نہ ہو، بغیر کانٹے کے، بغیر اسلحہ کی اور قوت کی۔ اس کے بعد یہاں پہلا سوال یہ کیا گیا کہ اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہے۔ یہ میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کر بھی دیا، دوبارہ پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں اس سبق میں مومنوں کی صفات، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مومنوں کی جو صفات بیان کی ہے، پہلی صفت، پہلے جو ان کی کوالٹی ایٹریبیوٹ جو ہے وہ کیا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل، اور دوسری ان کی یہ ہے پہلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے اللہ کی آیتیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ دو صفات ذکر کی گئی۔ اس کے بعد مزید آگے ارشاد فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ جب کہ وہ لوگ صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو، نیز اللہ نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی جو صحیح معنی میں مومن ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کنجوس نہیں ہوتے، وہ اللہ کی راہ میں دیے ہوئے رزق میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ حق پر ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی گئی، ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے انعام کا بھی ذکر فرما دیا یہاں پر۔ اس کے بعد دو گروہوں سے کیا مراد، میں آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ ایک گروہ جو ایک قافلہ جو آ رہا تھا سامان تجارت لے کر مکہ مکرمہ کی طرف، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، اور دوسرا چونکہ ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، تو اس لیے میں نے جملہ استعمال کیا کہ ابو سفیان کر رہا تھا، اور جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد ہم انہیں صحابی رسول کہتے ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ اور اس کے بعد دوسرا گروہ جو کہ مکہ مکرمہ سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، جو کہ ابو جہل کی قیادت میں تھا۔ یہ ہیں دو گروہ۔ اور پھر یہاں پر مدرجہ عبارت کا مفہوم بیان کیجیے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ فتقوا اللہ، فتقوا اللہ بھی اللہ سے ڈرتے رہا کرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے معاملات کی اصلاح کرتے رہا کرو، یعنی کبھی بھی یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں، ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے معاملات ہیں، معاملات کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارے روزمرہ زندگی کے جو معمول ہیں، ہم لوگ اپنے
किस तरीके से लोगों से पेश आते हैं, किस तरीके से हम लोग बाकी मामलात करते हैं, तो इसको कहते हैं मामलात करना। लेकिन यहाँ पर मैं ज़िक्र कर चुका कि यहाँ इससे मुराद क्या है कि कुछ लोगों को ख़्याल हुआ कि शायद जो पुराना सिलसिला था माल-ए-गनीमत तक़सीम करने का, ये उसी तरह किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, जैसा मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, तुम्हें अब वैसे ही करना है। अब अपनी मर्ज़ी से तुमने कुछ नहीं करना, क्योंकि इस्लाम कबूल करने के बाद फिर हर चीज़ जब हम सर तस्लीम ख़म कर देते हैं अल्लाह ताला के सामने, फिर अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक ही सारे के सारे काम किए जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आगे ज़िक्र है जी वइज़ा अतिउल्लाह व रसूला इन कुंतुम मुमिनीन, तो अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। यानी अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करना और जो कुछ उन्होंने बताया, जिस तरह उन्होंने बताया, उसी तरह करने को इताअत कहते हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो फिर तुम ये काम करो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। और आखिरी बात यहाँ ज़िक्र की गई, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब उनके सामने आयतें, अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती हैं, तो वो अल्लाह की आयत सुनकर बोरिंग फ़ील नहीं करते, बल्कि उनके ईमान में मज़ीद इज़ाफ़ा होता है, मज़ीद उनके ईमान में ताज़गी आती है। तो उम्मीद है कि हमें अपने आज का जो मुख्तसर सा दर्स मैंने आपको बताया, मुख्तसर सा लेक्चर जो कि आपके पहला जो सबक है सूरह अनफ़ाल का, उसका जो मफ़हूम है और मफ़हूम तो नहीं बताया, सिर्फ़ मैंने आज आपको इसके जो वर्ड्स मीनिंग और जो क्वेश्चन किए गए हैं, वो आपको मैंने बताए हैं इसकी तमरीन में से, मश्क में से। दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात से कि अल्लाह पाक इसको बयान करने को कबूल फ़रमाए और आपके लिए ये मुफ़ीद बनाए। और फिर ये गुज़ारिश है आपसे कि इससे फ़ायदा उठाइए और ये तर्जुमा आपके लिए जमालुल कुरान अज़ीज़ उल-उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह के जमालुल कुरान से पेश किया गया। हमारे ZKF न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए हमें कि हम इसको मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।